السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ ولاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے اور خیر سے ڈیلی کی بنیاد پر آپ کے سامنے ولاگ پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار اگر مس ہو جاتا ہے، نہیں بن جاتا، تو پھر وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ایسا ہو جاتا ہے یا مصروفیت کی وجہ سے، لیکن شارٹس ضرور آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور بلاگ بھی۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو بلاگ ہے وہ سورۃ اللیل، جی ہاں قرآن پاک کی اما پارہ کی صورت ہے سورۃ اللیل۔ بہت خوبصورت صورت ہے اور یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، جس میں 21 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ کتنا حسین و جمیل اس کا ترجمہ ہے۔ ناظرین و حاضرین، ایک بات بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں، چاہے وہ ایک آیت پڑھیں، ایک سورت پڑھیں یا ایک مکمل پارے کی صورت میں پڑھیں یا جتنی بھی دل چاہے تلاوت کریں، ضرور بضرور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ضرور کر لیا کریں۔ ترجمے سے ہمیں اویئرنیس حاصل ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک ہم سے کیا چاہ رہا ہے یا اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے بندوں سے کیا فرما رہے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے علاج جو ہمیں قرآن پاک کی صورت میں موجود ہیں، قرآن پاک میں موجود ہیں وہ، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ارے یہ صورت تو روزی رزق کے لیے ہے، یہ صورت تو اولاد کے لیے ہے، یہ صورت تو رشتوں کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک مکمل ضابطۂ حیات تخلیق کیا۔ تو اب ہمیں یہی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی بے تحاشا تلاوت کرنی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ آئیے میں سورۃ اللیل آپ کے سامنے پیش کروں گی بمعنی ترجمے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ لليسری واما من بخل واستغنی وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کی قسم جب دن کو چھپا لے اور دن کی قسم جب چمک اٹھے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ یعنی عورت اور مرد پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، تو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا
اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچائیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے، اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔ سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، دیکھا کتنی خوبصورت سورۃ اللیل قرآن پاک کی اماں پارک کی ایک صورت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ ہم دیکھیں صورت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کے ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ دن اور رات کی قسم کھا رہا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے نر اور مادہ پیدا کیے، اور پھر کس طریقے سے انسان اپنے مال کی قربانی، اپنی جان کی قربانی اللہ کے لیے پیش کرتا ہے، تو اس کا اجر، یا ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کا اجر ہم اللہ سے لیتے ہیں، نہ کہ اس بندے سے احسان رکھیں کہ بھئی میں نے فلاں وقت میں تمہاری ہیلپ کی تھی، اب بس مجھے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو میری بھی تم مدد کرو۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے وہ احسان بندے پہ جو کیا ہے وہ اللہ کی اعلیٰ رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، اس